الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کی لاریب کتاب کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا جو ہے وہ احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر 6 باتوں سے فضیلت دی گئی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا کیے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رعب عطا فرمایا۔ تیسرا یہ کہ میرے لیے مال غنیمت کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا۔ چوتھا یہ کہ تمام روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پاک فرمایا اور اسے سجدہ گاہ بنایا گیا۔ پانچواں یہ کہ تمام مخلوقات کے لیے مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھ پر نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہوا، مجھ پر نبوت جو ہے وہ ختم کر دی گئی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ حضور پر سلسلہ نبوت اور سلسلہ رسالت جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل پر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام حکمرانی کیا کرتے تھے۔ جب ایک نبی کا وصال ہو جاتا تھا تو ان کے بعد اس کی جگہ پر دوسرے نبی تشریف لاتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تحقیق میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں خاتم النبیین ہوں، اور میرے بعد عن قریب خلفاء ہوں گے جو کہ بکثرت ہوں گے، لیکن میرے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں ہوگا کیونکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ بے شمار حدیث مبارکہ حضور کے خاتم النبیین ہونے پر ہیں، لیکن چند ایک حدیثیں ہم نے یہاں ذکر کی ہیں تاکہ تمام دوست اس بات کو سمجھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سلسلہ نبوت اور سلسلہ رسالت جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ حضور کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والا جو ہے وہ سچا نہیں ہے۔ حضور خاتم النبیین ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔